بین الاقوامی ضرورتیں تھیں وہ کس وجود سے پوری ہوئیں؟ میں کرسچنز، جوز، مسلمان، تاؤ مذہب، جین مذہب، ہندو مت، 1000 مذہب، زردشت، جہاں جہاں کوئی دیا جل رہا ہے، میں ان کو انصاف کی دعوت دیتا ہوں کہ بین الاقوامی تناظر میں انصاف سے فیصلہ کرو کہ اس آسمان نے عالمی لیڈرشپ کا نقشہ کہاں کہاں پیش کیا ہے۔ سپر پاورز بلین ٹریلینز کے حساب سے وہ ڈالرز، پاؤنڈز، روپیز، رینز، کراؤنز استعمال کر رہے ہیں، لیکن لیڈرشپ کو کوئی مان نہیں رہا ہے۔ اور فقیری کے لباس میں تم میرے مصطفیٰ کو دیکھو، یہ شاہد عادل کی گواہی ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ حضور تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ عالمی جو لیڈرشپ ہوتی ہے اس کے لیے سینٹرلائزیشن مسٹ ہوتی ہے۔ میں پہلے نقشہ کھینچتا ہوں جہاں میرے حضور کی ولادت ہوئی، یہ خطہ 12 لاکھ مربع میل ہے۔ اس کے مغرب میں کلزم ہے، اس کے مشرق میں خلیج فارس ہے، اور بحر عمان کا کچھ حصہ لگتا ہے۔ اور یہ ملک شمال سے زیادہ جنوب میں زیادہ گھسا ہوا ہے۔ ایک طرف بحر ہند ہے اور ایک طرف شام کا علاقہ بنتا ہے۔ کہیں کہیں اس کی سرحدوں کو ریڈ سی بھی چومتا ہے اور بحر احمر بھی اس کے بوسے لیتا ہے، اور چھوٹے چھوٹے دریا بھی اس کی عظمتوں کے گیت گاتے ہیں۔ دنیا میں جن لوگوں نے جغرافیہ لکھا ہے ان سے پوچھو کہ زمین کا مرکز کہاں ہے، ان کا اتفاق ہے جہاں مصطفیٰ پیدا ہوئے ہیں، جہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، میرے مصطفیٰ کی ولادت ہوئی ہے۔ کوئی دائیں پیدا ہوا ہے وہ دائیں کا لیڈر ہے، کوئی بائیں پیدا ہوا ہے وہ بائیں کا لیڈر ہے، کوئی آگے پیدا ہوا وہ آگے والوں کا وہ لیڈر ہے، کوئی پیچھے پیدا ہوا وہ پیچھے والوں کا لیڈر ہے۔ کسی نے ٹاؤ اور جین مذہب کے حوالے سے چاند اور سورج کی شادیاں رچائیں، ان کا دور وہ ہے۔ کوئی بتوں کے سامنے جھک گئے، ان کی تاریخ میں بت ہیں اور اصنام ہیں۔ جناب کائنات میں مرکز پر مرکزی شخصیت کو اللہ نے جب بیٹھایا تو اس کا نام محمد رسول اللہ ٹھہرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔